حسین سادہ حیدر یا حسین حجت داور یا حسین شاہ کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام مثلی لا یبایع مثلہ۔ ناظرین محترم، فرزند رسول، نواس رسول، جوان جنت کے سردار حضرت حسین ابن علی ابن فاطمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی سفر کربلا کے حوالے سے آج گفتگو آپ سے کریں گے کہ مدینہ منورہ سے لے کر کربلا تک امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو کن کن مراحل اور کن کن منزلوں سے گزرنا پڑا، یہاں تک کہ کربلا پہنچے اور پھر عشرۂ اول کربلا کے ہر دن کے حوالے سے جو واقعات رونما ہوئے ان کے بارے میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں چند چیزیں عرض کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ ناظرین محترم، 28 رجب المرجب سن 60 ہجری کو امیر شام کے بیٹے یزید ابن معاویہ کی طرف سے گورنر مدینہ کو یہ خط لکھا جاتا ہے، جہاں باقی اصحاب کے نام تھے کہ ان سے بیعت لے کر مجھے پیغام بھیجو، یا پھر اگر بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر کے بھیجیں۔ یزید کی بیعت کا انکار کرنے والوں میں سر فہرست حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہیں۔ جب آپ کو ولید نے دربار میں بلایا اور یزید کے لیے مطالبہ بیعت کیا تو آپ نے پہلے تو کہا کہ جب صبح ہوگی سارے لوگ اٹھیں گے، بیدار ہوں گے تو سب کے سامنے ہم اپنے موقف کا اعلان کریں گے، لیکن دربار میں ایک موجود شخص نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اب حسین یہاں آ گئے ہیں، پھر تمہارے کبھی قابو نہیں آئیں گے، بہتر ہے ان کا سر قلم کر لو۔ لیکن وہ حسین ابن علی جو اپنے جانثاروں کے ساتھ وہاں پہنچے تھے، جب ان تک یہ آواز پہنچی کہ حسین نے صدائے تکبیر بلند کی ہے تو جوانان بنی ہاشم دروازہ توڑ کر بیت العمارہ کا داخل ہوئے اور پوچھا کہ کس نے آپ کے سر کو قلم کرنے کا سوچا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے صبر کی تلقین کی اور پھر اس کے بعد جب مطالبہ کیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں وگرنہ آپ کا سر قلم کر کے یزید کو بھیج دیا جائے گا، تو اس کے جواب میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک تاریخی جواب دیا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا، یعنی میں حسین اس یزید کی بیعت نہیں کروں گا، یہ بھی اس میں جواب تھا۔ لیکن مثلی کہہ کے آپ نے اس مفہوم کو قیامت تک کے لیے بیان فرما دیا کہ اب بات حسین اور یزید کی نہیں ہے بلکہ حسینیت اور یزیدیت کی ہے، لہذا جو بھی حسینی کردار کا مالک ہوگا وہ کبھی بھی یزیدی کردار کے سامنے نہیں جھکے گا۔ پھر آپ نے اپنا تعارف کروایا کہ میرا تعلق اس خانوادہ سے ہے جہاں ہر وقت فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، مختلف الملائکہ، میرا اس گھر سے تعلق ہے جس گھر کے دروازے پہ خاتم المرسلین سید الانبیاء رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے رک جایا کرتے تھے۔ آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تلاوت کرنے کے بعد ان الفاظ میں سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ
معدن الرسالہ کہ اے نبوت کی کان اور رسالت کے گھر والوں، آپ پر میرا سلام ہو۔ یہ سلام کر کے اس گھر میں داخل ہوتے تھے۔ فرمایا کہ جہاں جبرائیل امین کبھی رضوان جنت بن کے آتے تھے، کبھی سید الملائکہ بن کر آتے تھے، میرا اس گھر سے تعلق ہے۔ میرے باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے، میرے نانا کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میری ماں سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت محمد ہیں، اور یزید جو شارب الخمر ہے، شرابی ہے، زانی ہے، علی الاعلان فسق و فجور کرنے والا ہے، بے گناہ انسانوں کا قاتل ہے۔ یہ سارا اس کا کردار بتانے کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا، مثلی لا یبایع مثل، مجھ جیسا یعنی میرے کردار کا حامل جو بھی ہوگا، لا یبایع فعل مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ کبھی بیعت نہیں کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اعلان کر دیا اس جیسے کی، یعنی ہر زمانے کے یزید کے سامنے اس وقت کا حسین جو ہے وہ کبھی بھی نہیں جھکے گا۔ یہ پیغام دے کر گھر آ گئے، لیکن آپ نے فیصلہ کیا کہ اب مدینہ میں اگر رہتا ہوں تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اس مشن کے لیے چل پڑے، اور 28 رجب المرجب کو آپ نے اپنے خانوادہ کے خواتین و حضرات افراد کے ساتھ، بچوں اور بچیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کا رخ کیا، اور مدینہ سے روانہ ہوتے وقت اپنے مشن کا بھی اعلان کیا کہ سن لو، میں اس لیے نہیں جا رہا کہ میں قتل و غارت کروں، اس لیے نہیں جا رہا کہ فتنہ فساد پھیلاؤں، اس لیے نہیں جا رہا کہ میں ملک کے امن کو تباہ کروں یا میں اقتدار چھیننے کی کوشش کروں، نہیں، میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف کروں، لوگوں کو برائی سے روکوں، اور میں اس راستے میں جو طور طریقہ اور جو نمونہ اور جو آئیڈیل جو اسوہ ہوگا میرے سامنے، وہ میرے نانا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہوگا، اور میرے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت ہوگی۔ اس کو مشعل راہ بنا کے میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اپنے ہدف کا اعلان کر کے آپ نے 28 رجب کو مدینہ منورہ چھوڑا، اور پھر منزل بہ منزل سفر طے کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ وہاں پر ہر روز خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا فرماتے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے ہیں، یہاں تک کہ کوفہ کے لوگوں کو علم ہوا کہ آپ مکہ مکرمہ آ چکے ہیں، مدینہ منورہ چھوڑ چکے ہیں، یزید نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا اور آپ انکار بیعت کر چکے ہیں، تو انہوں نے خطوط لکھے کہ حضور آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیے۔ یہاں تک کہ 15 رمضان کو آپ نے اپنا چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ روانہ کیا، لیکن حالات ہر روز خراب سے خراب تر ہوتے گئے، یہاں تک کہ موسم حج آ پہنچا۔ دنیا بھر سے لوگ حج کے لیے وہاں آنا شروع ہو گئے۔ انہی حاجیوں کے لبادے میں یزید نے زہریلے خنجروں سے مسلح کر کے کئی افراد کو بھیج دیا، اور یہ حکم دیا کہ اگر حسین غلاف کعبہ پکڑ کے کعبہ کے ساتھ بھی چپکا ہوا کیوں نہ ہو، موقع پا کے اسے قتل کر دینا۔ حسین ابن علی کو جب ان حالات کا علم ہوا تو سوچا کہ میرے خون ناحق سے یہ سرزمین امن جو ہے یہ داغدار ہو جائے گی، لہٰذا آپ نے اچانک حج کے احرام کو عمرہ میں تبدیل کیا، اور حج کو ختم کر کے 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ، جبکہ سارے لوگ دنیا بھر سے آئے ہوئے حجاج کرام مینا کی طرف کوچ کر رہے ہوتے ہیں، عرفات کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن فرزند زہرا نے عین اس وقت مکہ مکرمہ کو چھوڑا جب ساری دنیا کے حاجی وہاں آ چکے تھے، اور متوجہ کر کے کہا کہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اب اگر میں حج کروں گا تو یہ سرزمین امن، یہ مکہ مکرمہ، یہ خانہ کعبہ، اس کی حرمت پامال ہو جائے گی، اور اپنے اہل و عیال کو لے کر آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور سب سے پہلی منزل آپ کی منزل تنعیم ہوتی ہے، جو حدود حرم کے باہر پہلی منزل ہے۔ وہاں پر آج مسجد تنعیم کے نام سے مسجد موجود ہے، جو ایک قسم کا میقات بھی ہے، چھوٹا میقات جسے کہا جاتا ہے۔ آپ نے وہاں قیام فرمایا، بہت سے لوگ آئے آپ کو روکنے کے لیے کہ آپ نہ جائیں، انہی میں سے ایک عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، جو آئے اور آ کر کہا کہ اے حسین ابن علی، اگر آپ مکہ نہ چھوڑیں تو میں آپ کا ساتھ دوں گا،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ مکہ چھوڑ جائیں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ تو ان کو آپ نے یہ جواب دیا کہ اے ابن زبیر، خیال رکھنا، اگر مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے خانہ کعبہ کے تقدس کو، اس کی حرمت کو پامال ہونے کا خطرہ ہو تو اپنی جان قربان کر دینا، حرمت کعبہ، حرمت حرم خدا کو پامال نہ ہونے دینا، اپنی جان تک قربان کر دینا۔ یہ کبھی نہ کرنا کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے تم خانہ کعبہ کو ڈھال بنانا۔ ایک کردار یہ تھا، اور ایک حسین ابن علی کا کردار تھا۔ فرمایا کہ میں اگر اس مقام میقات سے جو حدود حرم ہے ایک بالشت باہر قتل کر دیا جاؤں تو مجھے قبول ہے، اور اگر 2 بالشت آگے قتل کر دیا جاؤں تو اور مجھے منظور ہوگا۔ میں قطعاً نہیں چاہتا کہ میرا خون ناحق جو ہے اس سرزمین امن مکہ مکرمہ کو داغدار کرے۔ 2 کردار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک عبداللہ ابن زبیر کا کردار ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے مکہ نہیں چھوڑا۔ جب یزیدی فوجوں نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا تو اپنی جان بچانے کے لیے خانہ کعبہ میں اس نے پناہ لی، اور یزید کے لشکر نے خانہ کعبہ کو منجیکوں کے ذریعے آگ اور پتھر پھینک پھینک کے شہید کر دیا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر نے اپنی جان بچانے کو کعبہ کو ڈھال بنایا، لیکن اس کے برعکس حسین ابن علی تھے جنہوں نے کعبہ کی حرمت کو بچانے کے لیے حج تک کو چھوڑ دیا، مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا اور کربلا کا رخ کیا۔ اصل منزل کوفہ تھی، منزل بمنزل چلتے آئے، سفر کرتے آئے۔ ناظرین محترم، حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ کربلا کی طرف تو نہیں جانا چاہتے، جانا تو مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف چاہتے ہیں۔ آپ نے تقریباً مکہ مکرمہ سے لے کر کربلا معلیٰ تک 20 منزلیں طے کی۔ ہر منزل کے واقعات مختلف ہیں، ان میں سے چند ایک واقعات یہ ہیں۔ ایک منزل زرود تھی۔ منزل زرود پہ آپ نے جب قیام کیا نا تو حضرت زہیر ابن کین جو کہ عثمانی کہلاتے تھے، یزیدی کہلاتے تھے، وہ بھی حج پر تھے، اور امام حسین علیہ السلام تو حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے وہاں سے نکل آئے تھے۔ اب یہ زہیر ابن کین جو ہیں دل میں حسین ابن علی کی محبت رکھتے ہیں، خانوادہ اہل بیت سے محبت ہے، لیکن ظاہری طور پر یزید کے لشکر کے سپہ سالار ہیں، یزیدی کہلاتے ہیں۔ ان کی یہ کوشش رہی کہ جس منزل پہ حسین قیام کریں میں وہاں قیام نہ کروں، ایک منزل آگے چلا جاتا یا ایک منزل پیچھے پڑاؤ ڈالتا، اس لیے کہ اگر فرزند زہرا کا سامنا ہو گیا اور انہوں نے اگر مجھے بلا لیا تو میں انکار نہیں کر سکوں گا۔ چاہتا تھا کہ میری آخرت بھی بچ جائے، میری دنیا بھی بچ جائے، لیکن اس منزل زرود پر جب پہنچے تو مجبور ہو گیا کہ اسی جگہ خیمے نصب کرے جہاں امام حسین علیہ السلام نے خیمے نصب کیے تھے۔ رات کا وقت ہوا، حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب علی اکبر علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے زہیر ابن کین کو بلا کے لے آؤ۔ زہیر ابن کین اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ جا کر سلام کیا اور پیغام دیا کہ زہیر میرے بابا نے آپ کو بلایا ہے۔ پورے ماحول پہ سناٹا طاری ہو گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ کہا، پھر بھی کوئی نہیں بولا۔ تیسری مرتبہ جب کہا نا پھر بھی کسی میں بولنے کی جرات نہ ہوئی۔ اتنے میں زہیر ابن کین کی بیوی کہتی ہے، زہیر کیوں نہیں جواب دیتے فرزند حسین کو کہ حضور غلام ابھی حاضر ہوا چاہتا ہے، اور جاؤ جا کر امام حسین علیہ السلام کی بات سنو۔ زہیر نے کہا کہ اے امام زادے جاؤ اپنے بابا سے کہہ دو میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ زہیر نے اپنا قافلہ چھوڑا، امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں گئے، اور جا کر امام حسین کی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے بعد واپس آئے اور کہا کہ چلو آج کے بعد یہ خیمے حسین کے خیموں کے ساتھ ہوں گے، ہم حسین کے سفر کے ہم راہی ہیں۔ تو یہ زہیر ابن کین ان جلیل القدر اصحاب حسین میں سے تھے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے۔ چلتے چلتے یہ منزلیں طے کرتے کرتے یہاں تک کہ 26 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام منزل شراف پر پہنچے۔ منزل شراف جو ہے یہ کربلا معلیٰ سے پہلے کی منزل آتی ہے۔ یہ وہ منزل تھی کہ جہاں آپ نے قیام کیا تھا تو آپ کا راستہ روکنے کے لیے یزیدیوں نے حر ابن یزید ریاحی کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا
کہ حسین جہاں بھی ملیں وہاں ان کا راستہ روک لیں، یا ان سے بیعت طلب کریں یا ان کا سر قلم کر لیں۔ اس منزل اشراف پر جب پہنچے تو یزید کا لشکر جو ہے وہ وہاں پہنچا۔ ناظرین محترم، عجیب سخاوت تھی حسین ابن علی کی۔ دور سے دیکھا کہ ایک لشکر آ رہا ہے، جب قریب پہنچا تو پتہ چلا حر ابن یزید ریاحی کا لشکر ہے۔ بعض اصحاب نے مشورہ دیا کہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہے، اس وقت ان کے ساتھ جنگ کر کے ان کو ختم کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس منزل اشراف سے پہلی منزل سے جب حسین روانہ ہوئے تھے تو اپنے اصحاب کو خاص تاکید کی تھی کہ وافر مقدار میں پانی ذخیرہ کر لیا جائے، مشکیزیں بھر لیے جائیں، ضرورت سے زیادہ پانی ساتھ لے لیا جائے۔ شاید حسین یہی دیکھ رہے تھے، اور جب منزل اشراف پہ حر پہنچے اور اصحاب نے تو یہ مشورہ دیا کہ بھوکے پیاسوں کو قتل کر دو، لیکن حسین نے فرمایا نہیں نہیں، یہ ہمارے نانا کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ حر آ گیا اور حکم دیا کہ حر کے لشکری جو ہیں ان کو بھی جی بھر کے پانی پلایا جائے، ان کے گھوڑوں کے سامنے پانی بار بار رکھا جائے تاکہ جتنا وہ پانی پینا چاہیں پی لیں۔ یہ حسین ابن علی کا کردار تھا، وہ حر ابن یزید کا کردار تھا کہ اس نے آ کر حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ اب تم کوفہ کی طرف نہیں جا سکتے، یا واپس یزید کے پاس چلو، یا جدھر میں تمہیں لے کے جاؤں گا اور مجھے حکم ہوگا وہاں لے کے جاؤں گا۔ تو عزیزان گرامی، یہاں ایک عجیب و غریب واقعہ آیا۔ حر یہ تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو امام حسین علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھتا تھا، لیکن امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آ گیا تھا۔ ایک مرتبہ جب حسین ابن علی نے یہ کہا نا، اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو چپ ہو کے کہتا ہے، اے فرزند زہرا تیری ماں میری ماں جیسی نہیں ہے، تو نے تو مجھے ماں کے نام سے یہ جملہ کہہ دیا ہے، لیکن تیری ماں سیدۃ نساء العالمین ہے، تیری ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تیری ماں رسول اللہ کی بیٹی لخت جگر اور بضعت الرسول ہے۔ میری زبان کبھی بھی اجازت نہیں دے گی کہ میں بنت رسول کو گالی دوں یا ان کے لیے کوئی برا سوچوں۔ بہرحال میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں تیری ماں کے بارے میں کچھ کہہ سکوں۔ تو یہ وہ اندر میں محبت تھی، عشق تھا جو حر کے اندر موجود تھا، لیکن ظاہری طور پر اقتدار کے ہاتھوں مجبور تھا۔ یہاں تک کہ عزیزان گرامی یہ منزل وہ تھی کہ جہاں سورج جو ہے وہ چاند محرم الحرام کا چاند جو ہے وہ طلوع ہوا۔ رسول خدا کے بیٹے نے جب محرم کے چاند سن 61 ہجری کا چاند طلوع ہوتے دیکھا تو اپنی زبان پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ استرجاع جاری کیا، یہاں تک کہ آپ کو مجبور کر کے صحرائے کربلا میں لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ 2 محرم الحرام کو حضرت امام حسین علیہ السلام جب وارد کربلا ہوتے ہیں تو آپ کے گھوڑوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، کئی گھوڑے بدلے لیکن کوئی بھی گھوڑا آگے نہ چلا۔ جب یہ منظر دیکھا نا تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں کو بلا کے پوچھا، قبیلہ بنی اسد وہاں پر آباد تھا، ان سے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا حضور اس کا نام نینوا ہے۔ فرمایا کوئی اور نام؟ کہا اس کا نام شط الفرات ہے۔ کہا اور کوئی نام بتاتے رہے کہ اس کا نام یہ بھی ہے، اس کا نام یہ بھی ہے۔ فرمایا کوئی اور نام، کوئی اور نام۔ آخر میں جب بتایا گیا کہ اس زمین کا نام کرب و بلا ہے، بس یہ سننا تھا ناظرین محترم کہ حسین ابن علی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اپنے اصحاب کو حکم دیا اونٹوں سے سامان اتار لیا جائے، خیمے نصب کیے جائیں، یہی ہماری منزل ہے، یہیں پر ہمیں قتل کیا جائے گا، یہیں پر ہماری قبریں بنیں گی، یہیں پر لوگ ہماری زیارت کے لیے آئیں گے۔ یہ حکم دینے کے بعد آپ نے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور فرمایا میں حسین ابن زہرا، میں حسین ابن علی، میں نواسہ رسول تم سے یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں، مجھے یہ زمین بیچی جائے۔ بنی اسد کے لوگوں نے ہاتھ باندھ کے درخواست کی کہ مولا ہم بیچتے نہیں، آپ کی خدمت میں مفت پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں مفت نہیں لوں گا، پیسے دے کر یہ زمین خرید کر لوں گا۔ جب دیکھا نا کہ امام علیہ السلام ان کی اس پیشکش کو قبول نہیں فرما رہے تو پھر مجبوراً کہا کہ اے فرزند زہرا جیسے تیرا حکم ہے ہم ویسا کرنے کو تیار ہیں۔ تو آپ نے کچھ شرطیں رکھی کہ اے بنی اسد کے لوگوں،
میں تم سے چند شرائط پر یہ زمین کربلا خرید کرتا ہوں۔ ایسے معاملے کو بیع الشرط کہا جاتا ہے۔ کہا کہ اس شرط پہ یہ زمین خریدتا ہوں کہ جب ہم قتل ہو جائیں تو ہم غریبوں کے لاشیں دفن کر دینا، ہمارے قبروں کی زیارت کے لیے ہمارے زائر آئیں گے، ان کو 3 دن مہمان رکھنا، ان کو پانی پلانا۔ یہ شرائط کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے قبیلہ بنی اسد سے زمین کربلا 60,000 دینار میں خرید فرمائی۔ یہ زمین کربلا 25 مربع میل کا ایریا بنتا ہے، 25 مربع میل جس کی حدود بتا دی گئی ہیں۔ ان 25 مربع میل میں 4 مربع میل کا جو علاقہ ہے جہاں حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے پیارے جان نثار دفن ہیں، وہ 4 مربع میل کا علاقہ خاک شفا کہلاتا ہے۔ ناظرین محترم، جب زمین کا سودا ہو گیا، آپ نے زمین خرید لی، تو پھر بنی اسد کے لوگوں کو بلا کے یہ کہا تھا، یہ 2 محرم کی بات کر رہا ہوں، جب نواز رسول کربلا میں پہنچتے ہیں، اے بنی اسد کے لوگوں، جب ہم شہید کر دیے جائیں اور ظالم یزیدی یہاں سے چلے جائیں تو ہم پر احسان کرنا، قبریں کھود کے ہمیں دفن کر دینا۔ ان کو وصیت کر کے بھیج دیا۔ پھر بنی اسد قبیلہ کی عورتوں کو بلایا اور کہا کہ اے بنی اسد قبیلہ کی عورتوں، اگر آپ کے مرد جو ہیں وہ یزیدیوں کے ظلم و ستم سے ڈر جائیں اور وہ ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو پھر تم ہم پہ احسان کرنا، قبریں کھود کر ہم غریبوں کو دفن کر دینا۔ خواتین کو نصیحت اور وصیت کرنے کے بعد ان کو بھی کہا اب تم چلی جاؤ۔ جب ساری عورتیں چلی گئیں تو پھر امام حسین علیہ السلام نے قبیلہ بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اے بنی اسد قبیلہ کے بچوں، اگر تمہارے باپ اور تمہاری مائیں یزیدیوں کے ڈر سے ہمیں دفن نہ کرے نا، پھر ایک کام آپ کرنا، اپنی جھولیاں مٹی سے بھر لینا، ہم غریبوں کے لاشوں پہ آ کے پھینکتے جانا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہم غریبوں کے لاشیں دفن ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، آج وہ قبیلہ بنی اسد جنہوں نے شہدائے کربلا کے لاشوں کو دفن کیا تھا، 13 محرم کو اسی طرح شبیہ بنا کے ٹوکریاں، بیلچے اور تابوت لے کر وہاں پہنچتے ہیں کربلا معلیٰ میں۔ اور بنی اسد کے آج بھی وہ چھوٹے چھوٹے بچے روز عاشور اپنے سروں پہ پانی کے پیالے رکھ کے چاروں طرف روضہ امام حسین علیہ السلام کے طواف کر کے روتے ہوئے اعلان کرتے ہیں، اے علی اصغر، کاش ہم کربلا میں ہوتے تو پیاسا شہید نہ ہوتا، اٹھو ہم تمہارے لیے پانی لے کر آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، 2 محرم کا دن گزر گیا، خیمے نصب ہو گئے، بنی ہاشم جو ہے وہاں اپنی منزلیں طے کر کے بیٹھ گئے، اور جب 3 محرم کا دن آیا تو عمر ابن سعد ابن ابی وقاص جو بہت بڑے جلیل القدر صحابی تھے، ان کا یہ بیٹا کربلا میں وارد ہوتا ہے لشکر کے ساتھ، اور یہ حکم لے کر آتا ہے کہ یا حسین سے بیعت لو یا اس کا سر قلم کر کے لے آؤ۔ عزیزان گرامی، 3 محرم کو یہ فوجیں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف چند جوانان بنی ہاشم جن کی تعداد کل 72 یا کچھ زیادہ بتائی جاتی ہے، اور خانوادہ رسالت کی بیویاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں، چند غلام ہیں، ان میں اس کربلا میں محصور کر دیے جاتے ہیں۔ چاروں طرف سے ان کو گھیرا ڈال دیا جاتا ہے، اور ہر طرف سے فوجوں کو حکم ملتا ہے کہ کربلا پہنچو۔ 4 محرم حرام کو کوفہ میں سب سے بڑا قاضی، چیف جسٹس، قاضی القضات، قاضی شرح جسے کہا جاتا ہے، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کوفہ کا چیف جسٹس بنایا گیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی وہ قاضی رہے، مولا علی علیہ السلام کے دور میں بھی وہ چیف جسٹس رہے، یہاں تک کہ کربلا کے یہ دن آ پہنچے۔ ابن زیاد نے بڑی کوشش کی، جو یزید کی طرف سے گورنر بن کے وہاں آیا تھا، کہ کوفہ والوں کو جلدی سے جلدی یہاں سے کربلا بھیجا جائے، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے سوچا جب تک حیلہ شرعی نہیں ہوگا کوئی بھی حسین ابن علی نواز رسول کو قتل کرنے کے لیے نہیں جائے گا۔
اس قاضی قضات قاضی شریح سے ملاقات کی اور کہا کہ قاضی پورے کوفہ میں تو اس سے بڑا کوئی امین نہیں ہے، میرے پاس کچھ مال دنیا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں میں قتل نہ ہو جاؤں، میں وہ مال دنیا تیرے گھر میں امانت کرنا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں، اگر میں قتل ہو جاؤں تو میری اولاد کو دے دینا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ رات کے بعد قاضی شریح کے گھر میں کھچروں پر بوریاں کی بوریاں اشرفیوں کی لاد کے اس کے گھر میں ڈال دی گئیں۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا، ابن زیاد ملعون وہاں پہنچتا ہے، ان اشرفیوں کے ڈھیر پہ بیٹھ کے ہاتھ میں پکڑتا ہے، ان کو پھینکتا ہے۔ دور سے قاضی شریح یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ قاضی شریح کے دل میں یہ لالچ پیدا ہوتا ہے، کاش یہ اشرفیاں مجھے مل جائے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ قاضی یہ ساری اشرفیاں تیری ہو سکتی اگر ایک کام کر دو۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا فتویٰ لکھ دو، حکم جاری کر دو کہ حسین ابن علی نے خلیفہ وقت یزید کے خلاف بغاوت کی ہے اور اس کا قتل واجب ہے، یہ ساری اشرفیاں تیری ہو جائے گی۔ اس نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اپنی آخرت کا سودا کرتے ہوئے کاغذ قلم پکڑا اور اس بدبخت قاضی نے لکھ دیا کہ اے کوفہ والو، حسین نے اس وقت جو یزید کے خلاف قیام کیا ہے اس کے مقابلے میں جنگ کرنا، جہاد کرنا، اسے قتل کرنا عین اسلام ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا جو لکھ کے دیا یہی جا کے کوفہ کے منبر پہ بیان کر دو۔ اس نے آ کے بیان کر دیا۔ جب لوگوں نے یہ سوچا کہ قاضی شریح جو ہے اس نے یہ فتویٰ دے دیا ہے اور حسین کا قتل واجب ہے، تو دھڑا دھڑ نیزے تلواریں لے کر روانہ ہوئے کربلا۔ آج 4 محرم کے دن وہاں پر زہریلی تلوار اور نیزے مفت تقسیم کیے جا رہے تھے، لیکن جب قاضی شریح نے مال دنیا مانگا تو ابن زیاد نے یہ کہہ کے اسے ذلیل کر دیا کہ جو ابن زہرا کے قتل کا فتویٰ دے سکتا ہے وہ کل میرے بارے میں فتویٰ دے سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح 5 محرم گزر گئی۔ 6 محرم کو 30,000 سے زیادہ فوجیں کربلا میں جمع ہو چکی تھیں۔ 7 محرم کا دن آتا ہے، خانوادہ رسالت پہ فرات کا پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ حسین ابن علی نے اپنے بھائی حضرت قمر بنی ہاشم عباس ابن علی سے کہا کہ بھیا یہاں سے خیمے اٹھا لو، فرات سے دور جا کے خیمے لگا لو۔ نہر القمہ فرات سے دور خیمے تو لگ گئے، لیکن عباس روتے رہے کہ میرے ہوتے ہوئے یہ صورتحال، لیکن حسین انجام کو جانتے تھے کہ اگر میں یہاں آج یہ خیمے نہ اٹھاؤں تو جنگ شروع ہو جائے گی اور مورخ یہ لکھے گا کہ فرات کے پانی کا جھگڑا تھا، حق و باطل کی جنگ نہ تھی۔ لہٰذا حسین نے پیاس کا مقابلہ صبر سے کیا، ظلم کا مقابلہ مظلومیت سے کیا۔ 8 کا دن بھی گزر گیا۔ 9 محرم کے دن شمر ابن ذوالجاشن ملعون جو ہے وہ وارد کربلا ہوتا ہے، اس حکم کے ساتھ کہ اگر عمر ابن سعد حسین کو قتل نہیں کرتا تو تم حسین کو قتل کر دینا، تم اس سے کمان لے لینا۔ 9 محرم اور حرام کو ناظرین محترم جنگ کا اعلان ہو چکا تھا۔ شمر نے آ کر حضرت عباس قمر بنی ہاشم اور ان کے بھائیوں کو امان نامہ لکھ کے دیا، حسین کا ساتھ چھوڑ دو، میں تمہیں ضمانت دیتا تمہاری جان کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن وفا کے پیکر عباس ابن علی نے وہ امان نامہ اس کے منہ پہ مارا، کہا کہ مجھے تیرے امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حسین ابن زہرا کے قدموں پہ لاکھوں جانیں قربان ہو جائیں پھر بھی فرزند زہرا کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ناظرین محترم، 9 محرم کو ساری فوجیں اکٹھی ہو چکی تھیں۔ حسین نے بھی اپنے چند اصحاب جن میں جناب سعید ہیں، جن میں جناب حبیب بن مظاہر ہیں، ان کو خط لکھ کے بلایا تھا۔ 9 محرم کے دن کو تاسوعہ کہا جاتا ہے۔ 9 محرم کو ساری دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ جنگ کے تبل بچ چکے تھے، لیکن ناظرین محترم امام حسین علیہ السلام نے یزیدیوں کے ایک رات اور سوچنے کا موقع دیا اور پیغام بھیجا کہ آج ہمیں جنگ کی مہلت دی جائے تاکہ ہم جنگ نہ کریں۔ آج کی رات جو شام غریبہ بھی کہلاتی، شہیدہ بھی کہلاتی ہے، شام شہیدہ اور شب عاشور بھی کہلاتی ہے، وہ حسین ابن علی نے مانگ کے لی۔ حسین نے اور آپ کے اصحاب نے ساری رات اللہ کی عبادت میں بسر کی، اس کو 3 حصوں میں کئی حصوں میں تقسیم کیا۔ بس یہی چند کلمے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ 9 کی رات جو اور 9 کا دن جو گزرا، ہر طرف سے شدت پیاس کی وجہ سے بنی ہاشم کے بچوں کی الاتش کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ شب عاشور حسین ابن علی نے اپنے تمام اصحاب کو ایک خیمے میں اکٹھا کیا
اور حکم دیا کہ جو مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ پھر ایک ایک کا نام لے کے کہا کہ تم چھوڑ کے چلے جاؤ، زہیر تم چلے جاؤ، حبیب تم چلے جاؤ، بریر تم چلے جاؤ، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ پھر چراغ خاموش کر دیا، اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا کہ چراغ خاموش کرو، اندھیرا ہو جائے، روشنی میں آنکھوں کو دیکھتی ہے، شرم آتی ہے۔ چراغ خاموش کر دیے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دوبارہ چراغ روشن ہوئے تو اصحاب حسین میں سے ایک بھی نہیں گیا، بلکہ منظر بدلا ہوا تھا۔ جو بوڑھے تھے اپنے عمامے اتار کے اپنی کمرے کس چکے تھے، جو جوان تھے نیاموں سے تلواریں نکال کے نیامیں توڑ چکے تھے، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر حسین ابن علی کو یقین دلا رہے تھے کہ اے فرزند زہرا، تو گواہ رہنا، ہم بچے نہیں تیرے ساتھ لڑیں گے۔ حسین نے دعائیں دیں۔ دوسرا حصہ اصحاب حسین میں گزارنے کے بعد فرزند زہرا نے قیام حسینی میں گزارا، خواتین سے ملاقات کی، چھوٹے بچوں کو دلاسا دیا، جناب زینب سے مشورے کیے، اور آخری پہر رات کے حسین ابن علی مقتل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شہدائے کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان پیمبر یا حسین، سادہ حیدر یا حسین، حجت داور یا حسین، شاہ کربلا۔